اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الاعمال بالنیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کی تبلیغ سے لے کر کشتی بنانے اور پھر عذاب الہی کے نازل ہونے تک کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ اس زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کی تبلیغ 1000 سال بعد اللہ نے عراق کی سرزمین رفنین کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے بندے یشکن بن لابن کو نبی بنا کے بھیجا، جن کو مختلف القاب سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے نبی کو عبد الغفار کہتا ہے، تو کوئی عبد الجبار، تو کوئی الیاس، تو کوئی کشتی والا نبی، اور کوئی نوح علیہ السلام یعنی نوح نجیب اللہ کہہ کے بلاتا رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، انسانی خواہشات پر فخر کرنا، بت اور شیطان کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی ان کو بار بار سمجھاتے رہتے تھے، اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہی ہے، اس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ وہ پتھروں سے ڈھک جاتے تھے۔ تاریخ میں لکھا تقریباً 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہتے، بار بار پتھر کھاتے رہتے، لیکن افسوس سوائے چند غریب اور مسکین کے کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ اتنے میں اللہ اپنے نبی پر وحی نازل کرتا ہے کہ اے نوح، یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام رو رو کے اللہ کی راہ میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے خیال کرنے اور مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اے میرے رب، یہ میری قوم کو نیست و نابود فرما۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے بددعا کی تو اللہ نے پیغام بھجوایا، اے نوح، ایک کشتی تیار کر، ان قریب تیری یہ قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے تو نہ وہاں سمندر تھا، نہ دریا اور نہ درخت تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام نے درخت لگانا شروع کیے، پھر اس لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہا لاتے، اس سے کیلیں بناتے، تختوں کو جوڑ کر اس میں کیل ٹھوکتے گئے۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 100 سال سے آپ وہی کشتی بناتے رہتے اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور آپ کی توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتی، نہ تو یہاں دریا ہے نہ یہاں سمندر، پھر بھی یہ پاگل یہاں کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کے صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کے طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ جس طرح اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تاکہ بارش کا پانی بھی کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے تھے۔ نچلا درجہ جانوروں کے لیے تھا، بیچ والا درجہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا حصہ
پرندوں کے لیے ہر درجے میں ایک دروازہ تھا، اور جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، اس زمین کے مختلف جانور اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوق کی نسل باقی رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف پرندوں، جوڑوں و ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں انہیں کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ انسانوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کہنے لگے، آؤ کہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا اللہ کے حفظ و ایمان میں ہوگا۔ تو پھر قوم ہنستی رہی۔ تاریخ نے لکھا، آپ کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ تھے جن کی تعداد کتابوں میں 80 بتائی گئی ہے، جن میں آپ کے 3 فرزند حام، سام، یافز اور ان کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی نوح سے کہا، ان قریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبو دے گا۔ اس بات کا سن کے قوم نوح ہنس ہی رہی تھی، اتنے میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے، ہنستے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی، کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھ گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ طوفان کچھ دیر کا ہے، تو یوں وہ اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، آپ نے دور سے آواز دی، اے کنعان، اس نجات کشتی میں آ جا۔ تو کنعان اور اس کی ماں بولی، ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جائیں گے اور پانی وہاں تک تھوڑی نہ آئے گا۔ بس وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا، بس وہی بچے جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا، مسلسل پانی چڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی بڑھنا ختم ہو گیا، بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی، کسی جگہ بھی نہ ٹھہری۔ بالآخر دریا دجلہ کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑ جس کا نام کوہ ارارات ہے، اس کی ایک چوٹی ہے، اس کا نام جودی ہے۔ اس چوٹی کے اونچائی تقریباً 13,000 فٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی نوح اس کو لگ کے ٹھہر گئی۔ یہ تاریخ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ بس اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی لے آیا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا، اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک جودی پہاڑ پر ٹھہرے۔ آپ نے تمام پرندوں جانوروں کو آزاد کیا۔ اس پہاڑ پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، دنیا کو آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ نے لکھا، آپ کے ایک بیٹے سام جس سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام جس سے سوڈانی نسل چلی، اور یاف سے ترک نسل چلی، اور یوں آپ اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اس فانی جہان سے دار البقا کی طرف گونج کر گئے۔ اللہ نے فرمایا، کشتی نوح کو ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کے نشان ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ کشتی نوح علیہ السلام کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہے۔ یہ کشتی ویسے ہی ہے جسے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بنایا تھا۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق کی راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔